اہل بیت ہمیشہ دوسروں کی خدمت کرتے تھے، خدمت لیتے نہیں تھے۔ زندگی اہل بیت کی آپ کو یہی ملے گی، خدمت کرنا، خصوصاً شوہر بیوی کی خدمت کرے، بیوی شوہر کی خدمت کرے۔ جھگڑا یہی رہتا ہے، خصوصاً جو تھوڑے بہت دو چار کلمہ دین کے پڑھ لیتی ہیں لڑکیاں، وہ کہتی ہیں اسلام نے تو کہیں کہا ہی نہیں ہے کہ گھر میں کام کرو، ہم کیوں کام کریں، ہماری ذمہ داری نہیں ہے، جو ذمہ داری شوہر کی ہے، صحیح کہتی ہیں، لیکن فقط انہوں نے اسلام کا ایک رخ دیکھا ہے، اسلام کا صرف ایک رخ دیکھا ہے، واجبات کو دیکھا ہے، مستحبات کو نہیں دیکھا ہے۔ یقیناً اسلام نے بیوی کے اوپر فرض نہیں کیا ہے کہ آپ شوہر کی خدمت کریں، یقیناً اسلام نے بیوی کے اوپر واجب نہیں قرار دیا ہے کہ وہ شوہر کے لیے کھانا پکا کر کے، چائے بنا کر کے ان کی خدمت میں پیش کریں، یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن اگر صرف واجبات کو دیکھیں گے، اسلامی قوانین صرف واجبات تک محدود نہیں ہیں، اسلام میں جہاں واجبات ہیں وہیں مستحبات بھی ہیں، مستحبات کے ذریعے واجبات کی تکمیل ہوتی ہے۔ اب کیوں اسلام نے کچھ کو واجبات کی شکل میں پیش کیا، کچھ کو مستحبات کی شکل میں، انشاءاللہ بعد میں سے عرض کروں گا، لیکن یقیناً اسلام نے بیوی پر شوہر کی خدمت کو واجب نہیں کیا ہے، لیکن اگر آپ حدیثوں کو، روایتوں کو اٹھا کر کے دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے عزیزو، سب سے بڑی عبادت اور سب سے بڑا درجہ شہادت کا درجہ ہے، شہادت سے بڑا کوئی درجہ نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حضور اکرم فرماتے ہیں اِنَّ فَوْقَ كُلِّ بِرٍ بِرٌ حَتَّى يُقْتَلَ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہر نیکی سے بڑھ کے ایک نیکی ہے یہاں تک کہ انسان راہ خدا میں قتل کر دیا جائے، اب اس کے بعد کوئی اور نیکی نہیں ہے۔ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ شہادت ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے گھر میں شوہر کی خدمت کرتی ہے اس کا درجہ شہید کا درجہ ہے، اس کا درجہ شہید کا درجہ ہے۔ جس وقت جناب اسماء بنت امیس حبشہ سے آئی ہیں، خوب جناب اسماء بنت امیس جناب جعفر طیار کی زوجہ ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ مدینے سے ہجرت کر کے حبشہ گئی تھی، خیبر کے موقع پر واپس آئی ہیں پلٹ کر کے۔ جب یہ خیبر کے موقع پر پلٹ کر کے آئی ہیں، انہوں نے سنا کہ جہاد کی آیتیں نازل ہوئی ہیں اور بڑا ثواب ہے جہاد کا، جہاد کے نتیجے ہی میں تو شہادت ملتی ہے، اور شہادت سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے، شہادت سے بڑا کوئی درجہ نہیں ہے، اور جہاد عورتوں پر واجب نہیں ہے، جہاد عورتوں پر آئیں پیغمبر کے پاس، یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی، ہم عورتوں کو اتنے بڑے ثواب سے اسلام نے محروم کر دیا، یہ تو اب لفظ ناانصافی تو انہوں نے یقیناً نہیں کہا ہوگا، بہرحال جسارت اتنی تو نہیں کریں گے، بہرحال یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ایسا کیوں ہے؟ پیغمبر نے کہا، کس نے کہا کہ عورتوں پر جہاد واجب نہیں ہے؟ کس نے کہا کہ عورتوں پر جہاد واجب نہیں ہے؟ جیسے مردوں پر جہاد ہے ویسے ہی عورتوں پر جہاد، بس جہاد کا میدان بدلا ہوا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا جہاد المرأۃ حسن التبعل، عورتوں کا جہاد ہے اپنے شوہروں کی اچھی طرح سے خدمت کرنا، یہ جہاد ہے عورتوں کا، یعنی جو ثواب مردوں کو میدان میں زخم کھا کر کے اپنی جان قربان کر کے ملے گا، وہ ثواب اللہ نے عورتوں کو گھر کے اندر دے دیا۔